بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، پاکستان کے ایک نامور وکیل، نامور جج جناب جسٹس منظور احمد ملک 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے عہدے سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جسٹس منظور ملک صاحب بہت ہی ڈائنامک شخصیت کے حامل ہیں اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس کی، لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں 5 سال تک الیکشن کمشنر رہے۔ بڑی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں۔ میرا جو چیمبر لاہور ہائی کورٹ کے ایوان اوقاف پہ تھا اس کے بالکل ساتھ والا چیمبر جناب اقبال بھٹی صاحب کا تھا۔ یہ اقبال بھٹی صاحب کے شاگرد رہے جسٹس منظور صاحب، کیونکہ یہ کرمنل کیسز کی پریکٹس کرتے تھے۔ یہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں جی۔ ان کے حوالے سے ایک الوداعی ریفرنس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا، اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منظور احمد ملک 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ان کے اعزاز میں ایک الوداعی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے فاضل جج کی خدمات کو سراہا۔ جسٹس گلزار احمد نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس منظور ملک کی عدلیہ کے لیے خدمات سے وکلاء اور ججز ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ جسٹس منظور ملک کے بہترین اور تاریخی فیصلوں میں ایک فیصلہ ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں کا ہے۔ دوستو، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے جو ذہنی امراض میں مبتلا قیدی ہیں ان کی سزائے موت کے خاتمے کے حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی اور بڑا ان کا یہ کمال کا فیصلہ آیا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے ہمیشہ وہ پوری پاکستانی قوم، عدلیہ، لیگل فرٹرنیٹی ان کا احسان مند رہے گی۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی تاریخ میں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر پہلے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے۔ جسٹس منظور کے فیصلے کی تعریف جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے جسٹس منظور احمد ملک کا یہ فیصلہ دنیا کو بطور نظیر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، یعنی کہ جسٹس صاحب کا یہ جو کام ہے اس کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کی گئی ہے۔ جسٹس منظور ملک صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوجداری مقدمات کی وکالت ہمیشہ سے میرا شوق تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فوجداری مقدمات سے متعلق عہدے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اپنے کورٹ سٹاف کا مشکور ہوں، ان کے بغیر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اٹارنی جنرل نے خطاب کے دوران چیف جسٹس کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل از خود نوٹس اختیارات کے استعمال کے لیے کچھ معروضی رہنما اصولوں اور طریقہ کار تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تاکہ اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے کے امکانات کو روکا جا سکے۔ انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد سے استدعا کی کہ وہ اس سلسلے میں رہنما اصول اور طریقہ کار مہیا کریں۔ انہوں نے فاضل چیف جسٹس کی توجہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے اختیارات کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ اس اختیار کو موجودہ عدالت نے انتہائی احتیاط کے ساتھ انتہائی ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی اس کے ضروری استعمال کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ لائے عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کی قیادت چیف جسٹس کے سپرد ہے۔ ان کے دونوں جانب دائیں بائیں غیر معمولی قانونی دماغ ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منظور ملک انتہائی اعلیٰ درجے کی حس مزاح کے مالک ہیں، جس کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایک بار لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وکیل کیس کے تحریری خلاصہ پر زور دے رہے تھے، جبکہ بینچ کے اراکین ان کی زبانی گزارشات پر سماعت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہو رہے تھے، جس پر جسٹس منظور ملک نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میڈم نور جہاں نے گانے بجانے کے بجائے سامعین کو تحریری طور پر اپنے گانے بھیج دی ہوتے تو کیا ہوتا ہے، جس پر ان وکیل صاحب نے زبانی گزارشات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدلیہ کے اندر خواتین اور اقلیتوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ جسٹس منظور ملک کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ سپریم کورٹ کی مقدس ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کا تحفظ کرے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز کیس کے فیصلے نے عدلیہ کی آزادی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس فیصلے نے ظلم و ستم کی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ کی آزادی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منظور ملک کی انصاف کی فراہمی میں خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے بھی اعلیٰ عدلیہ میں خدمات دینے پر جناب جسٹس منظور ملک صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جسٹس منظور ملک صاحب ہمارے جوڈیشری کا وہ
درخشندہ ستارہ ہیں کہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور لیگل فرٹرنیٹی کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب کی خدمات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں ان کے لیکچرز کا بندوبست ہونا چاہیے، اور جسٹس اینڈ لا کمیشن آف پاکستان کو فعال کر کے جسٹس منظور ملک صاحب اور دوسری ایسی جو شخصیات جو ریٹائرڈ ہو گئی ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، ان کی خدمات سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔